سورہ نساء کی آیت نمبر 80، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ آپ کو پورے قرآن میں اس جملے کا برعکس نہیں ملے گا۔ یہ ایک عجیب راز ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں پر کھلتا ہے۔ جو آیت ہے وہ ہے فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اتباع کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بے شک کیوں ہے؟ اگر یہ جملہ ہوتا جس نے رسول اللہ کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، شک تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بے شک ابو جہل کی اس کمپنی کے لیے ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سمجھا رہے اور حضور کو اللہ سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے، ورنہ بات اس میں بھی کلیئر تھی کہ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ یہ جو لفظ بے شک ہے فا اور قد، یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل کے پجاری ہیں، جو ٹی وی پر بیٹھ کر آ کر بتاتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، ایسا میں یہ کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی ایسا ہونا چاہیے، یہ ان لوگوں کے لیے۔ اور میں ان لوگوں پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے ایک انگریز کے زر خرید غلام ہوتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ان مسلمانوں پر ہوتی ہے جو افطاری اور سحری کے وقت ریموٹ تلاش کر کے ساتھ ان کو سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ افطاری کر رہے ہیں اور ساتھ سحری کر رہے ہیں، اور بعد میں فجر کے بعد آ کر ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں آج فلاں یہ کہہ رہا تھا، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، حضور کو اس چیز کا نہیں پتا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، حضور کو یہ نہیں معلوم، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اور جو وہ فلاں ہے انہیں غلامی دی ایتھے علامت لٹک رہی سی، لاتے ہوتے لات رکھ کے بیٹھ کے ہوتے، وہ دس رہا سی کہ بھائی دین کیا ہے۔ جو خود ساحل پر کھڑے ہوں انہیں کیا پتا سمندر کی گہرائی میں کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غریق بحر عشق احمدیم، فرمایا میں عشق رسول کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں۔ اب جو ساحل پر کھڑا ہے اور جو پہلے بھی نہیں تھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ مٹ جائے گا، عدیم ہے، معدوم ہے، عدیم ہے، اس کو کیا پتا کہ وہ صفہ کی یونیورسٹی کے چبوترے میں، اصحاب صفہ کے چبوترے میں کائنات ہست کا جو پہلا مدرسہ ہے، اس مدرسے کی چٹائیوں پر جس نے رسول اللہ سے علم حاصل کیا وہ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ اس کے لیے اللہ فقط کہہ رہا ہے کہ یہ چونکہ جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں تم عقل کے پجاری ہو، اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھنا کہ جس نے میرے حبیب کا کہنا مانا اس نے میرا ہی کہنا مانا ہے۔ جو میرے حبیب کے در پر چلا گیا وہ میرے در پر آ گیا، جو میرے حبیب کا غلام بن گیا وہ میرا بندہ بن گیا۔ حضرت مجدد پاک آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 1000 سال اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن وہ حضور کی اتباع نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں فرمایا یہ جو بندہ ہے 1000 برس اللہ کی بندگی کر رہا ہے، رسول اللہ کی اتباع نہیں کر رہا، فرمایا اس کی 1000 سال کی بندگی کو گندم کے ایک دانے کے بدلے میں بھی نہیں خریدا جائے گا۔ 1000 سال اللہ کی بندگی کی ہے۔ اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور دن کو 12 بجے سوتا ہے، اور اس کو پوچھا جاتا ہے کہ سونا تو غفلت کی علامت ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ دوپہر کے وقت سونا یہ حضور کی سنت ہے۔ فرمایا ایک طرف 1000 سال کی بندگی ہو رہی ہے اور ایک طرف 1 2 2.5 گھنٹے کے لیے بندہ سو رہا ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سو رہا ہے۔ فرمایا اس کا سونا اس کی 1000 برس کی عبادت سے افضل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو سویا ہوا بندہ، سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، مینو یہ نال پیار ہے،
عجیب یہ مخمصہ ہے جی، یہ بندے کی سمجھ، ستا ہے بندہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے پیار ہے. جس نے رسول اللہ کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. اب ایسا تو نہیں نا کہ جبریل امین آپ کو دروازے سے اندر آ کر کہیں گے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھیں. یہ ہم جیسے فقیروں کی ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی ہے. جتنے مرضی فرض پڑھ لیں، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ حضور کی سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. داڑھی بندے نے رکھی ہے، والد ایتھے رکھن بندے نے. اللہ فرماندا ہے یحببکم اللہ، مینوں دے نال پیار ہے. ویسے 8-9 گھنٹے ٹائی پہنی ہوئی ہے، بن کے رکھے نال جی 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 جی. اللہ نہیں کہتا بھئی یہ فضلوٹ مار رہے تھے بڑا چنگا لگتا ہے مینوں، نہ صرف اے 4 گز 5 گز دی این چادروں نے سر دے اوتے رکھی ہے، بنی ہے انج کر کے. اللہ فرماندا ہے مینوں دے نال پیار ہے. یہ میرے حبیب کی اتباع کر رہا ہے. میں 1000 سال بندگی کر لے کچھ نہیں لبے گا حضور تو بغیر. ستا رہے حضور دی سنت نو زندہ کرن واسطے روزانہ. تے اللہ تعالیٰ 100 شہیداں دا انہوں ثواب بھی دے رہا ہے، نال رب فرماندا ہے ثواب بھی دے رہے ہیں، نال مینوں چنگا بھی لگدا ہے. حضور کی طرف لوٹ آئے. لوگ کہتے ہیں اعتکاف سنت ہے، کتابوں میں بھی یہی آتا ہے سنت ہے. لیکن آج کے یہ جو جدید بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی. جن کے نزدیک تراویح کی کوئی اہمیت نہیں وہ اعتکاف کو کیا اہمیت دیں گے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے اعتکاف کیا ہے؟ اگر یہ آپ کبھی غور کریں. لوگ کہتے ہیں جناب ایتھے تے نہیں رہندے ہو تے تسی انہاں دے خلاف کیوں بول دے ہو؟ کوئی کہتا ہے جناب جیلوی صاحب مستر میں تو نہیں رہتے، آپ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ مرزائی یہاں نہیں رہتے، آپ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ فلانا صدیق اکبر جناب عمر دا گستاخ تے نہیں رہندا، تسی انہاں دے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ میں کہا چلیا تو کیویں کہندے ایتھے نہیں رہندا؟ تیرے موبائل کے اندر ہے، تمہارے واٹس ایپ گروپ کے اندر ناموس رسالت کا غدار بیٹھا ہوا ہے. تو ہم اس لیے کلپتے ہیں کہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے. جڑے آج ہیں جے لات دے ہوتے لات رکھ کے بیٹھ کے تے بکواساں کر دیں ٹی وی دے ہوتے، اگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں ہوتے اور بخاری کے صفحہ نمبر 448 کی روایت کے مطابق جب صدیق اکبر حضور کا تھوک مبارک اپنے چہرے پر مل رہے ہوتے، یہ کہاں کھڑے ہوتے؟ انہوں نے تو جناب ابو بکر کو بھی کہنا تھا یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے. اگر یہ رسول پاک کے دور میں ہوتے اور حضرت عمر حضور کا تھوک مبارک اپنے ماتھے پر مل رہے ہوتے، انہوں نے کہنا ہوتا عمر بھی غلط ہے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ تھوک ہے. اگر یہ جناب رسول پاک کے زمانے میں ہوتے یہ حضرت عثمان غنی پر کفر کے فتوے لگاتے. اگر یہ جناب مولا کائنات کے دور میں ہوتے، مولا کائنات حضور کا لعاب دہن شریف اپنے ماتھوں پر اپنی آنکھوں پر لگاتے. وہ رسول اللہ کے، یہ بخاری کے صفحہ نمبر 448 کی روایت ہے، وہ حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. انہوں نے کہنا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی. انہوں نے تو حضور کے صحابہ کو بھی مشرک کہہ دینا تھا، انہوں نے حضور کے صحابہ کو بدعتی کہہ دینا تھا. تو مبارک ہو تمہیں اگر آپ صدیوں کے بعد رسول پاک کا نام نامی اس میں گرامی آنے کے بعد وجد میں آ جاتے ہیں، تو جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا ان کی اپنی حالت کیا ہوگی. میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ. بھائی سحری تے افطاری دے ٹائم ٹی وی دا کی کام ہویا؟ خدا دے بندیو قرآن پڑھو. جے تانوں ترجمے دے نال نہیں پڑھنا آندا تسی خالی عربی پڑھو. ابھی میں مسجد میں داخل ہوا تو ودھا کی آواز آ رہی تھی، اور اللہ دی قسم خالی ودھا پڑھتے رہو، اور ایک دن تے ودھا والا چہرہ بھی تواڈے سامنے آ جائے. آپ قرآن کا علم نشرح لک صدرک پڑھتے رہیں، ایک دن تو وہ علم نشرح لک صدرک والا سینہ آپ کے سامنے آ جائے. آپ خالی واللیل پڑھتے رہیں، ایک دن واللیل والی زلفیں آپ کے سامنے آ جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے جناب جن کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ پیو دا پتہ، نہ دادے دا پتہ، نہ پردادے دا پتہ، انہوں نے پیچھے لا کے اپنا ایمان تسی ضائع کرو گے. ان کے پیچھے چلو کہ جن کا وصال جس جگہ پر ہوا، امام اعظم اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہوئی تھی. جہاں حضور کا حکم آ جائے اپنی یہ جو گردن ہے نا جی چھوٹی سی، اس کو جھکا لیں. پتہ چل گیا حضور نے شاید تو منع کیتا ہے، بس گل ختم. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن گفتگو فرما رہے تھے.
ایک شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، اس کو بٹھا دو، یا ہے اجلس، بیٹھ جاؤ۔ یہ بات رسول اللہ ان سے کر رہے ہیں جو حضور کے سامنے ہیں۔ اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے عبداللہ بن رواحہ، جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ آواز انہوں نے بھی سنی، انہوں نے اپنے محلے میں سنی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ اپنے محلے میں تھے، بنی غنم میں تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے حضور کا فرمان سنا اجلس، وہ ادھر ہی بیٹھ، نہیں اٹھوں گا یہاں سے۔ ان کا جی کوئی گزر رہا تھا کیوں نہیں اٹھ گئے؟ ان کا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ کہا حضور نے آپ کا نام لیا؟ کہا مجھے نہیں پتا نام لیا یا نہیں لیا، آواز مجھے حضور کی آئی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر بتایا گیا کہ حضور عبداللہ بن رواحہ اٹھ نہیں رہا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا اس کو تو نہیں کہا تھا، یہ جو آ رہے تھے ان کو کہا۔ حضور نے ان کو بلایا اور دیکھ کر پتہ دعا کیا دی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، یہ جو آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے میں برکت عطا فرمائے۔ ایمان نال دسنا جی، حضرت عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے، اس میں اللہ کی کیا اطاعت ہے؟ کو بظاہر اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اسی میں ہی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تنوں کیا ہی نہیں سی، فرمایا یہ جو آپ نے عمل کیا ہے اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جہاں حضور کا حکم آ جائے، حضور کا حکم آ گیا رکھنی ہے رکھ لو، حضور کا حکم آ گیا سر ڈھانپ کر رکھے، بس سر ڈھانپ۔ اللہ کے حبیب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، بس جتھے حضور دا فرمان آ گیا بس ہوتے بندہ ٹھہر ہو جائے۔ اب دیکھو جنہوں نے حضور کی بات کو مانا، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اللہ کی بات کو مانا۔ شراب حرام ہو گئی، آیت نازل ہو گئی محبوب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو شراب دے نیڑے نہیں جانا، اپنے غلاموں کو کیا چھٹو۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 93 ہے۔ اب جب شراب حرام ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے کی گلیوں میں ندا کر دو جا کر کے شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے جام ایتھے سی، ابھی چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی تو استعمال کی جاتی تھی، انج پی رہے سن، کنچ آواز پئی کہ سرکار دا میں منادی ہاں، میں سرکار نے بھیجیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، ایتھے سن جی جام، کنچ آواز پئی ہے شراب حرام ہو چکی ہے، ایتھے جام لگیا جناب، اے نہیں کیا کہ آخری واری 2 گھٹ پی لئی، او جڑا 2 گھٹ بچے سن وہ بھی نہیں پیتی، مٹکوں میں جمع کی جاتی تھی، زمین میں دبائے جاتے تھے، کافی تعداد میں پورے مدینے میں تھی۔ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا کہ جڑی باقی شراب بچ کے یہ ویچ کے تے پیسے 2-4 مسیتے بھی دے دیاں گے، باقی اپنے کور رکھ لواں گے۔ جی میں سارا سال سود دا کاروبار کرو، 2 بندے نو عمرہ کروا دیو، سود دا کام بھی چل رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، سارا سال گروی دے کام کرو تے جدوں رمضان آوے 2-4 مسکیناں نو کھانا کھوا دیو۔ جناب حاجی صاحب نے آج بھی کیتا ہے، حاجی صاحب ہر سال 2 باری عمرے تے جانن اور لیکن بھتا بھی لے رہے تے جڑی شراب اندر سی جا کے نا جی مٹکے چک کے نا صحابہ نے انہوں مدینہ دیا گلیاں چ روڑ چھڑیا۔ جڑے کافر سن انہوں نے تے شراب نہیں سی چھڑی، شراب تو مسلمانوں نے چھڑی۔ تو جب کافروں نے دیکھا پورے مدینے میں ہر پاسے شراب بہ رہی ہے خون دی طرح، تو وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، کہتے تھے لگتا ہے آج مدینے میں اتنے لوگ قتل ہو گئے کہ ان کے پیٹ سے بھی شراب باہر آ گئی۔ صحابہ نے کیا بندے نہیں قتل ہوئے، بس حضور دا آرڈر آ گیا شراب چھاڑ دی تھی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حبیب کا حکم آ جائے، مسلمان پھر بھی اپنی مرضی کرتا رہے، کب تک کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے میں 10 دن نہیں نکال سکتا، اور حضور کا فرمان سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے 1 دن اعتکاف کیا، کیونکہ حضور نے خود 10 سال کیا، 10 سال حضور نے اعتکاف فرمایا، کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر مصروف کون ہے جی؟ اور 1 سال کچھ خاص معاملات تھے جس کی وجہ سے کچھ اعتکاف نہ کر سکے، تو حضور نے قضا فرمائی، 1 مرتبہ ایک اعتکاف نہیں فرما سکے، شوال کے آخری 10 دنوں میں حضور نے اعتکاف فرمایا۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ حضور کی ادا ہے۔
بھائی یہ خالی سنت نہیں ہے تو حضور دی ادا ہے۔ اعتکاف، لوگ کہتے ہیں اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا پوچھتے ہو اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے داتا کے در پر فقیروں کا بیٹھ جانا، غنی کے در پر سائل کا بیٹھ جانا۔ ہمت کریں۔ حضور نے فرمایا رمضان میں مومن کے ظاہری باطنی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے اسے اللہ کا قرب مل جائے، وہ مسجد میں آ کر بیٹھ اور کہے جب تک نہیں دے گا اٹھوں گا ہی نہیں۔ فرمایا جس نے ایک دن اعتکاف کیا، ایک دن، فرمایا اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک خندق جس کو حضور خندق کہہ رہے ہیں، فرمایا اس کی مسافت اتنی ہے جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے۔ میرے مہربان ساتھیوں، ہمت کرو، حضور کے غلاموں ہمت کرو، جتھے جتھے مسیت لگ دی ہے کوئی گل نہیں یار، 11 مہینے تک کماندے ہو تے اپنی حیثیت سمجھنا چاہتے ہو کہ تسی سمجھتے ہو آپ نہیں ہوں گے تو دکان کا نظام نہیں چلے گا، آپ نہیں ہوں گے تو گھر کا سسٹم نہیں چلے گا، آپ نہیں ہوں گے فیکٹری نہیں چلے گی، آپ نہیں ہوں گے دکان نہیں چلے گی۔ آپ اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہیں تو 2 دن اپنا فون بند کر کے دیکھ لیں، 2 دن آپ منظر سے غائب ہو کر دیکھ لیں، یہ تے بھی تانوں یقین نہیں آندا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہوندا ہے۔ صبح 10 بجے بندہ فوت ہوئے، مغرب تو بعد جنازہ ہے۔ یہ ہماری حیثیت کوئی کسی کا نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کسی کا، صرف اور صرف اگر کوئی کسی کا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کو لحد میں رکھا تو میں نے دیکھا حضور کے مبارک لب حرکت کر رہے تھے، تو میں واپس لحد میں اترا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا حضور کی امت پر یہ صدا تھی کہ یا اللہ میری امت کی خیر فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور آگے پل صراط ہے اور 15,000 سال کا سفر ہے، تو امام بخاری لکھتے ہیں اے ہوئی نا محبت، فرمایا اس دن بھی رسول پاک اپنی تہبند شریف باندھ کر اپنے مبارک کرتے کی آستینیں پیچھے چڑھا کر اپنے گناہگار امتیوں کو دوزخ میں گرنے سے بچا رہے ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب آپ اور میں پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی تھی لیکن نماز نہیں ہوئی تھی، اور جب ہم مر جاتے ہیں نماز تو ہوتی ہے اذان نہیں ہوتی۔ صرف رب ذوالجلال آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہارا اور موت کا اتنا ہی وقفہ ہے جتنا ایک اذان سے لے کر نماز تک وقفہ۔ تو اپنے آپ کو بدلیں، مسجدیں آباد کریں، اپنا دل آباد کریں اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور قبل اس کے کہ میری اور آپ کی نماز پڑھی جائے، اپنے ذمے جو قضا نمازیں ہیں جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، جو ہماری اپنی فرض نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو ادا کریں۔ تو اس طرف تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیں گے تو چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جائے۔ اپنی زندگی کو آباد کرنے کا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اپنے محبوب کے در کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی کامل پیروی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔